ٹھیک ہے فاروق بھائی کو بتائے نا ہمیں یہ اتنی مسٹری کیوں اس معاملے پر جو وہ رکھی جا رہی ہے؟ خود مضحکہ خیز جو ہے وہ یہ باتیں آئی تھنک اس سے اور بھی بڑے ایشوز ہیں ڈسکس ہونے پہلے ابھی تھوڑی دیر قبل اسپیکر کے آفس سے پریس ریلیز جاری ہوئی ہے. اچھا اس پریس ریلیز میں بڑا کیٹیگورک لکھا ہے کہ اسپیکر آفس کا وزیر اعظم آفس سے رابطہ ہوا. وزیر اعظم صاحب اس کانفرنس کے اندر جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے وہ قومی اسمبلی کی ہے, اس کو پرائم منسٹر چیئر نہیں کرتے, اس کو اسپیکر جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں, اور باقی سب پارلیمنٹری لیڈرز, اپوزیشن, عسکری قیادت جو ہے وہ اس کے پارٹیسپینٹس کا حصہ ہوتے ہیں. پہلے کمپوزیشن کلیریفائی کر رہے ہیں. دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آنا چاہتے تھے. اپوزیشن کے کچھ جو ہمارے سیگمنٹس ہیں ان کی جانب سے یہ تحفظ کا اظہار کیا گیا کہ اگر وہ آئیں گے تو ہم اس کا حصہ ہی نہیں بنیں گے, ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اسپیکر آفس کو اسپیکر کو کنوے کیا گیا. ان کی پریس ریلیز انہوں نے خود جاری کر دی. اس سے پیچھے تب کو باقی بات ہی نہیں بچی. اپوزیشن تو بہت نہیں, کل جب دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے تو خود جاری کر دی, اور وہ غالباً کن کی طرف سے ہوئی جو آج خود کنفرمیشن لے کر آ رہے ہیں ابھی, ٹھیک ہے, جن کی جانب سے ہوئی, اور وہ اپوزیشن لیڈر کا آفس ہے جس کی جانب سے ہوئی. مجھے کوئی بات کوئی آڑ نہیں ہے کھول کے, کیونکہ اس پہ اب سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم دیکھیں بنیادی چیز کوشش ہے کہ دیکھیں بنیادی کلیئر ہے, کیٹیگورک ہے, ہر طرف سے نہیں. آ کر اسپیکر صاحب کو جو بات ان سے ہوئی, آ کر اسپیکر آفس کو ڈینائی کر دیں نا, ان کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی ہے, ڈینائی کر دیں. انہوں نے ان کی عزت رکھ لی, انہوں نے اپوزیشن کا لفظ استعمال کر دیا. سن لیں نا, انہوں نے ان کی عزت رکھ دی, انہوں نے اپوزیشن کا لفظ استعمال کر دیا. لیکن اگر یہ گو کہ اس کو کریدنا چاہتے ہیں, اس معاملے کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم تو اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیریفائی کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے ایک روز قبل پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جب یہ طے ہوا کہ ان کی تمام لیڈرشپ بشمول اپوزیشن لیڈر بھی وہاں موجود ہوں گے, وزیر اعظم کی تقریر سنیں گے, ہم نے اپوزیشن جب سارا معاملہ ہوا, ہنگامہ ہوا, جو بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے بعد ہماری ساری لیڈرشپ نے اپوزیشن لیڈر کی تقریر بیٹھ کے سنی. ان کے تمام فرنٹ بینچز جو ہے وہ خالی تھے, نہ شاید خاقان عباسی تھے, نہ باقی لوگ تھے, کوئی نہیں تھا وہاں پر, سب خالی تھا. ٹھیک ہے, چلے پرائم منسٹر نے اس پہ کھڑے ہو کے پالیسی سٹیٹمنٹ دی. وہاں پر انہوں نے افغانستان کے اندر کھل کے بات کی کہ ہم جو ہے وہ امن کا حصہ بن سکتے ہیں, پارٹنر ان پیس بن سکتے ہیں, پارٹنر ان کانفلکٹ نہیں بن سکتے. یہ وہی سٹیٹمنٹ تھی جو پاکستان کی عوام آج سے 10, 15, 20 سال پہلے بھی سننا چاہتے تھے. یہ وہی آج پاکستان نے موقف اختیار کیا ہے. اگر وہ موقف وقت اختیار کیا ہوتا تو آج $150 ارب کا ہمیں نقصان نہ ہوتا, ہماری اکانومی کو 70,000 جانوں کا جو ہے وہ نہ ہوتا, پورا رخ بدل جاتا ہے. جو آپ کا دیکھیں 70,000 جانوں کا نقصان, میڈیا کل سوال اٹھا رہا تھا کہ وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا, اس پہ سوال. بٹ آپ کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم اس پارلیمنٹری یونٹی کو قائم رکھنے کے لیے وزیر اعظم نہیں آئے. سن لیں بالکل, اور یہ سنیں جو بنیادی چیز ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پوری قومی قیادت جو ہے اس سارے معاملے پہ, جو امریکن فوج انخلا کر رہی ہے وہاں سے, کو ہماری دعوت کے اوپر تو افغانستان نہیں آئی تھی نا امریکن فوج. یہ بھی وزیر اعظم رہے, زرداری صاحب بھی صدر رہے, یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, راجہ پرویز اشرف سے اس سے پہلے مشرف تھے, سب کے ادوار میں رہا, سب نے اس کے کانسیکوینسز فیس کیے. ملیٹنٹس پاکستان کے اندر آئے, دہشت گردی بڑھی, ضرب عضب ہوا, آپریشنز ہوئے, سوات آپریشن ہوا, پورے ایک ٹرانزیشن سے پاکستان گزرا ہے. آیا جب آپ کسی کو اپنے اڈے دیتے ہیں, اس کے ساتھ پھر اس کا پورا نیٹ ورک آتا ہے, آپ کا ان کی انٹیلیجنس کا نیٹ ورک آتا ہے. پھر آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ پشاور بیٹھا ہے, کہاں بیٹھا ہے, وہ پورے ملک میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر آپ ان کی کارروائیوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو لہٰذا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو. یہ امریکہ کی بھی ذمہ داری ہے نا, 20 سال جو ہے وہ دنیا کی مائٹی سپر پاور وہاں پر کیا کرتی رہی ہے, آج وہاں سے وہ باہر نکل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کلیئر, وہاں پر طالبان جو ہیں افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. پولیٹیکل سیٹلمنٹ کنکلوژن وہ ہوئی نہیں ہے, وہ نکل کے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر آلریڈی 3 ملین ریفیوجیز ہیں, کیا اب اور ریفیوجیز کو ہم سنبھالنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو وزیر اعظم صاحب والی بات تھی, جو ان کی طرف سے بھی تھی یا باقی طرف سے بھی, یہ ایک بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے بڑے سینیریو کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا بہت اچھا ہوا, پوری قومی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا. اس کے تمام جو باوجود اس کے کہیں نہ کہیں پر بیانات آ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. ہمیں اس سے آگے چلنا ہے, ہمیں اس سے آگے چلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس سے آگے بڑھ کے بھی
पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके उन्होंने ये कहते थे ना, वजीर आज़म साहब हमसे बात नहीं करते, दावत नहीं देते। इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर वजीर आज़म साहब ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट इनको ये कहा है कि आप आए, हम मीनिंगफुल आपके साथ जो है इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। एक मिनट बाद नहीं, मैंने ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बात कर दी ना। वजीर आज़म साहब के नाम को कहा जाता है ना कि वो बात नहीं करना चाहते, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, वो आना नहीं चाहते, तो ये वो तमाम तर चीजें जो हैं उसके बाद खत्म हो जाती हैं, कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। एक तो स्पीकर ऑफिस की उन्होंने कहा कि अब स्टेटमेंट अब आ गई है, अब शायद ये अब कुछ देर पहले आई है, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि अब तो रीच आउट किया जा रहा है ऑपोजिशन को, जो आप पॉइंट कर रहे थे कि अब से पहले ये हुआ नहीं है कि वजीर आजम जो है वो को बात करें या ऐवान के अंदर ऑपोजिशन को रीच आउट करने की कोशिश करें। देखिए, मैंने तो आपने बल्कि प्रोग्राम के इब्तदाइये में ऐलान किया कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो पार्टी की तर्जुमान है वो ये कह चुकी हैं कि ये जो बात की जा रही है ये गलत है। स्पीकर साहब की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं, और मगर स्पीकर साहब का जो कुछ रवैया रहा है वो इतना खुशाइन नहीं रहा जिस तरह से वो अपना हाउस चला रहे हैं। अगर ये बात गलत साबित हुई तो उससे बदअतमादी जो है वो थोड़ी सी और बढ़ेगी, अगर कोई ऐसी बात सामने आई तो। चलें, ये तो एक बात है। दूसरी बात जो अभी इन्होंने की है, जो अफ़गान पॉलिसी के हवाले से की है, तो अगर आप थोड़ी सी तहकीक कर लें तो अभी आपको क्लिप मिल जाएगा मेरे पास, तो इस टेलीफोन के अंदर है, मैं आपको भेज दूंगा प्रोग्राम के वक्फे में या आखिर में, जिसमें इमरान खान साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब की तारीफ़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई चारा कार नहीं था। इस हालात के अंदर सिर्फ यही पॉलिसी जो है वो अपनाई जानी चाहिए थी, और आज उन्होंने अच्छा किया। मैं समझता हूँ कल की आप अगर उनकी तकरीर उठा के देख लें और वो मुसव्वदा निकाल लें जिसे डॉन लीग कहा जाता था, गद्दारी का मुकदमा कहा जाता था, तो यही नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि भाई आप जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे अफ़गानी उमंगों के मुताबिक आगे बढ़ने दें, और हमारे यहाँ जो ये दहशत गर्दी के अड्डे हैं हमें इन सबको ख़त्म करना चाहिए। हमें खुशी है कि इवेंचुअली इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं, ठीक, और इस पे एक कंसेंसस हो रहा है। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है वो खान साहब पहले उस ज़माने में फ़ौज को सराहते रहे हैं, अब उनके बयानात, पहले भी उन्होंने एक दो बयानात दिए हैं, आपने देखा है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़ौज जो है वो ट्रेन करती रही है लोगों को, जो दहशत गर्दी के हवाले से उन्होंने बयान दिया था। भारत में भी उन्होंने कुछ इस तरह के बयानात दिए थे। तो वज़ीर आज़म साहब अगर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बना लें, अच्छा, और कल भी जो हम कहते हैं कि तो बड़ा वैसे जो जी बहुत अच्छा हमने आर्टिकल्स देखे हैं, हमने कुछ इंटरव्यूज देखे हैं वज़ीर आज़म के, फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी अब बात होगी, तो अभी ये जो आपको क्लैरिटी अभी नजर आ रही है अफगानिस्तान के पॉलिसी के हवाले से, मेरे ख्याल फारूक पे बात करना चाह रहे हैं, एक ब्रेक के बाद जरा अगर कर लें, आपकी इजाजत हो।